جی ناظرین السلام علیکم. آج ہم یہاں ہیلسنکی میں ہیں جو کہ فن لینڈ کا کیپٹل ہے. جناب عارف انیس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سے عالمی ایوارڈز انہوں نے لیے ہیں, کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ان کے بہت تعارف ہیں. اس سے پہلے میں نے ان کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس کا لنک اس کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا, جس پہ ان کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ آپ جان سکیں گے. یہ یہاں ہیلسنکی میں کل پہنچے تھے ڈیوس سوئٹزرلینڈ میں, وہاں یہ رہے ہیں. تو یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہر سال ڈیوس میں ایک عالمی یہ ایک اجتماع ہوتا ہے, اس حوالے سے ہم انہیں جانیں گے. تو عارف صاحب جناب سب سے پہلے جناب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی بس سر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے دراصل ہے کیا, اس کے بارے میں ذرا بیسک لوگوں کو بتائیے گا. جی عارف بھائی, میرے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ جو پوری زندگی ہے نا یہ ایک بہت بڑی پی آر ایکسرسائز ہے. پی آر ایکسرسائز آپ کسے جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ زندگی میں آپ کہاں پر پہنچتے ہیں. تو ورلڈ اکنامک فورم انفیکٹ ایک ایسی پی آر ایکسرسائز ہے جس میں دنیا کے سربراہان مملکت, بڑے بڑے سی ای اوز, بڑی کمپنیز سب اکٹھی ہوتی ہیں ایک دوسرے تک ایکسیس لینے کے لیے. جی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ضرورت کیا تھی اس کی. جی. معاملہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا میں کوئی اور ایسی جگہ بتائیے جہاں یہ 200 سربراہان مملکت, دنیا کے 500 سب سے طاقتور سی ای اوز جی اور بلینئرز اکٹھے بیٹھے ہوں. ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی بالکل. سو ڈیوس ایکچولی وہ میلٹنگ پاٹ ہے جس میں بیٹھ کے بل گیٹس سے لے کے ایلان مسک سے لے کے دنیا کے بڑے سے بڑے کاروباری کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اسے بات کر سکتے ہیں. یہ موقع آپ کو ڈیوس دیتا ہے. تو یہ کتنے دن کانفرنس رہی جو بھی ختم ہوئی ہے؟ یہ ٹپیکلی ہوتی ہے جنوری میں اور ایک ہفتے تک جاری رہتی ہے. ایک ہفتے تک. جی. اور آپ کتنے دن وہاں پہ رہے؟ جی میں تقریباً وہاں پہ 4 دن رہا ہوں, اور ان 4 دنوں میں کچھ 30-40 جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی, بل گیٹس سے ملاقات ہوئی, بہت سے لوگوں کو سنا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو ہے. جی. اس سے ملاقات ہوئی. جی. اور مینلی جو کچھ دنیا میں بھی چل رہا ہے ہاٹسٹ, جو کچھ آگے ہونے لگا ہے, جی, اس کی ایک منظرنامہ کافی حد تک کلیئر ہوا ہے. تو وہاں پہ مختلف ملکوں کے ظاہر سربراہان مملکت اور گورنمنٹ ہیڈز بھی آتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز کے لوگ بھی آتے ہیں. اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے, اور پاکستان کی اور انڈیا کی جو ہاں ریپرزنٹیشن, اس پہ بھی کچھ بات کیجیے گا. جی. ایک تو ہم نے پہلے بھی میں جا چکا ہوں ڈیوس میں, وہاں پہ یہ دیکھا کہ جو انڈین انفلوئنس ہے, میں بلکہ اس کو انڈین اکنامک فورم کہہ رہا ہوں ابھی, اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت کے کوئی 13 کے آس پاس وہاں پہ اسٹالز تھے. اسٹالز لگے تھے؟ اچھا. اور اس میں کوئی ہزاروں لوگ میں سمجھتا ہوں اس میں پھر رہے تھے, اور سب سے جو مین پریزنس تھی پوری دنیا سے وہ بھارتی پریزنس تھی. آپ نے وہ لکھا کہ ایک جو اسٹال ہے 25-30 کروڑ چاہیے اس کو لگانے کے لیے, اور ان کے 13 اسٹالز تھے. پاکستان کا کوئی اسٹال تھا؟ انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں تھا. اچھا. تو لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی چیز کی کہ چونکہ یہ بھارت کا وہاں انفلوئنس ہے, لیکن ہمیں اس سے جیلس ہونے کی بجائے اس سے انسپائریشن لینی چاہیے کہ اگر ہمسایہ اچھا کر رہا ہے تو ہم بھی اچھا کریں, اور ہمسایہ اچھا کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. کیونکہ 5-7 سال پہلے وہاں ان کا ایک اسٹال بھی نہیں ہوتا تھا. اچھا. آج وہاں پہ دیکھیں یعنی 4-5 سال میں انہوں نے 4-5 سال میں گرو کیا. اچھا. اور اس ڈیوس میں جو 4-5 دن ہے اس کا ذرا مختصر ہمیں بتائیے. وہاں پہ انٹرسٹنگ باتیں اس وقت جو سب سے مین, میں اگر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بخار جو تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے تھا. اچھا. کہ اے آئی جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا. یا بل گیٹس نے اسی بھی بات کی, لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ اے آئی ٹیک اوور نہیں کرے گا, وہ آپ کو سپورٹ کرے گا, کولیبریٹ کرے گا. اچھا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہیومن کنٹرول میں رہے گا. جی بالکل بالکل. ہماری زندگیاں کیسے متاثر ہوں گی اس سے؟ اس کا یہ کہنا ہے بل گیٹس کا کہ آپ کی زندگی, آپ کا پروڈکٹیوٹی فاسٹر ہو جائے گی, لیکن آپ کی زندگی پازیٹیولی متاثر ہوگی, نیگیٹیولی متاثر نہیں ہوگی. اوور آل یہی لگتا ہے کہ اے آئی کا یہ سارا جو ایکسپلوژن ہے یہ بہرحال دس از میکنگ ہیومینٹی بیٹر. جی. لیکن ایک اس کا مخالف کیمپ بھی موجود تھا, اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی. جی. کہ پھر اب جہاں روبوٹ جو ہیں دے ول ٹیک اوور انسانیت, اور پھر ہم سب لوگ ایک مشین ہمیں چلائے گی. تو ابھی یہ ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ, لیکن اس پہ بہت سی بحثیں ہو رہی ہیں. جی. اور یہ اس کا مین ابھی سویڈن نے کیا کہ جو کالج میں اسٹوڈنٹس ہیں, کالج میں اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا شروع کر رہے ہیں, مطلب اسی سال سے. تو یعنی دنیا اس کو جو ہے وہ پک کر رہی ہے. تو آپ کا مطلب ہے کہ جو ملک اس کے ساتھ چلیں گے, اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, وہ فیوچر میں آگے بڑھ سکیں گے. جی بالکل. میرے خیال میں ان کا فاسٹسٹ گروتھ پاسبل جو ہے وہ اب اے آئی کے راستے سے. In the next couple of minutes, thanks to our host Vikram Sadhu, the Pathfinders group.
And as Dr. Saqib rightly mentioned, it is important to tell your story. If the lion doesn't tell his story, then the hunter is going to tell his story. And that would be the accomplishment. आप माशाल्लाह आप कोचिंग करते हैं और लोगों को जो है वो तरबियत भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। हमारे जो नौजवानों को जो आपकी ये बात सुन रहे हैं उनको कुछ ऐसा कोई मैसेज दीजिए, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ कहिएगा। देखिए, एक तो इकोनॉमिक एंगल है इसका। अगर आप नौजवान हैं, 20s में इस वक्त, तो AI में आप कुछ भी कर लेंगे, आप समझें कि फास्टेस्ट इंजन ऑफ ग्रोथ पे बैठ रहे हैं। जॉब के एंगल से, कंसल्टेंसी के एंगल से, बिजनेस के एंगल से, दिस नो कंपैरिजन। और AI के फिर वही बात है कि आप यूज़र बन जाएंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे, तो वो एक और स्टेप है। आप अगर उसके कोलैबोरेटर बन जाएंगे तो फिर आप इस सारी पार्टनरशिप में शरीक हो सकते हैं। जी, दिस इज सच ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत मिनिमल एक्सपेंस से अवेलेबल है। वेरी गुड। और अभी आप यहाँ हेलसिंकी में आए, थोड़ी सी हम इस पे भी बात कर लेते हैं। हम कल पहुँचे थे जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ, जो कि चेयरमैन है अखुवत फाउंडेशन के, दुनिया उन्हें जानती है। और कल यहाँ पे अखुवत फिनलैंड बाकायदा तौर पे जो है वो लॉन्च हुई। इस हवाले से कुछ कहिएगा, कैसा लगा आपको? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको इस पर मुबारकबाद देता हूँ। ये एक ख्वाब था और आपकी वसात से बाकी जो अखुवत के दोस्त हैं उनकी वसात से ये सच्चाई में इस ढला है। अखुवत ग्लोबल के कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो आपस में हाथ जोड़ें और पाकिस्तान को सपोर्ट करना जारी रखें। उसमें स्कैंडिनेविया में माशाल्लाह आपने इसको संभाला हुआ है, UK में मैं वॉलंटियर हूँ इसका। तो लगता ये है कि इंशाल्लाह दुनिया के 25-30 बड़े ममालिक के अंदर जी हम अखुवत ग्लोबल का कंसेप्ट जो है, जिसमें पाकिस्तानी न सिर्फ उस मुल्क के अंदर बल्कि वहाँ के लोग भी, जी बिल्कुल, इंसानियत का हाथ भी थामेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे। ये माशाल्लाह जो शम्मा पाकिस्तान से रोशन हुई है, अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, UK और स्वीडन, अभी फिनलैंड भी हो गई, डेनमार्क भी, फ्यूचर में नॉर्वे, और हम लेटविया जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, कुवैत सऊदी अरेबिया, हाँ, कतर वगैरह। तो ये माशाल्लाह आपकी एज ए ग्लोबल अखुवत के लिए बहुत बड़ी खिदमात हैं और आप बहुत बड़ा हमारा असासा है। तो जनाब ये थे जनाब आरिफ अनीस साहब से हमारी गुफ्तगू यहाँ हेलसिंकी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इससे पहले मैंने इनका एक तफसीली इंटरव्यू किया था जब ये स्वीडन तशरीफ़ लाए थे, उसका लिंक इसके एंड में मिलेगा, उसमें आप इनकी मज़ीद बातें जान सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और ये बातें आपको कैसी लगी, इनका राय आप अपनी कमेंट्स की सूरत में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।